مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19 مئی 2020 26 رمضان المبارک کو ایک بہت عظیم الشان سانحہ رونما ہوا۔ ثانی ازہر الہند عالم اسلام کی سب سے بڑی قرآن و سنت کی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد سعید پالنپوری رحمہ اللہ تعالی ہم سب کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت مولانا مفتی محمد سعید پالنپوری رحمہ اللہ تعالی ایک عبقری شخصیت تھے۔ اللہ رب العزت نے اس مسند حدیث پہ آپ کو بٹھایا جس مسند حدیث پر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی بیٹھا کرتے تھے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی بیٹھا کرتے تھے، اور حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمہ اللہ تعالی اور مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی جیسی عظیم شخصیات اس مسند پر بیٹھیں۔ مولانا مفتی محمد سعید پالنپوری صاحب علم میں ایک بہت کمال اور عظیم شخصیت تھے۔ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ عالم اسلام کے اندر حجت مانے جاتے تھے۔ علماء اور اہل علم طبقہ حد درجے آپ سے عقیدت اور محبت رکھتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند جہاں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ درس حدیث میں آپ کے سامنے دوزانوں بیٹھتے اور آپ کے دروس کو اللہ نے مقبولیت عامہ عطا فرمائی اور لاکھوں آپ سے پڑھ کر فیض پانے والے پوری دنیا میں بکھر گئے۔ یہ دارالعلوم دیوبند وہ مدرسہ ہے جس میں بیٹھنے والا بھی اللہ کی طرف سے قبول کیا جاتا ہے۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے نہ وہاں طالب علم بن سکتا ہے نہ استاذ الحدیث بن سکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے محتمم حضرت مولانا شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ تعالی کے متعلق حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات حقیق الاسلام کے اندر لکھا۔ آپ کے خطبات موجود ہیں کہ ایک طالب علم آپ کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ یہ دال آپ ہمیں کھلاتے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے۔ آپ نے اس طالب علم کو غور سے دیکھا اور مشہور تھا کہ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند اول حد درجے زیادہ مستجاب الدعوات اور صاحب کشف تھے۔ تو آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا برخوردار تم اس مدرسے کے طالب علم نہیں ہو۔ اس نے کہا جی میں یہاں پڑھتا ہوں، کلاس میں روز بیٹھتا ہوں، میں اسی مدرسے کا طالب علم ہوں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں تم نہیں ہو۔ اساتذہ نے کہا یہ اسی مدرسے کا ہے، روز ہم سے پڑھتا ہے۔ طلبہ نے کہا روز ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، تکرار کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا رجسٹر لاؤ۔ یہاں تک کہ تحقیق کرتے 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 جب اول داخلے پر گئے پتہ یہ چلا کہ یہ طالب علم ریجیکٹ ہو گیا تھا، اس کو نہیں سلیکٹ کیا گیا تھا، لیکن دوسرے طالب علم کے نام سے یہ داخل ہوا جو پاس ہو گیا تھا اور اس کے نام سے یہ پڑھتا جا رہا ہے، لیکن خود اس کو نہیں منتخب کیا گیا تھا۔ تو آپ سے علماء نے پوچھا، اساتذہ نے پوچھا حضرت آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے تھے کہ یہ اس مدرسے کا طالب علم نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے افتتاح کے موقع پہ دیکھا تھا کہ حضور علیہ السلام اس کنویں پر جس درخت کے نیچے انار کا درخت تھا، ایک کنواں تھا، وہاں ایک طالب علم بیٹھا، اس کا نام محمود تھا، ایک استاد بیٹھا، اس کا نام محمود تھا، شاگرد بھی محمود، استاد بھی محمود، اور فکر تھی مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ مدرسے کی بنیاد محرم کے اندر رکھی گئی، 1864 کے اندر رکھی گئی، اور پھر یہ مدرسہ ایک طالب علم ایک استاد سے چلا۔ اللہ نے دکھایا وہ طالب علم جو پہلا اس مدرسے کا پڑھنے والا تھا وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے نام سے مشہور ہوا۔ تحریک ریشمی رومال چلی اور اس کے شاگردوں کی تعداد اتنی بڑی تھی، ایک ایک شاگرد ایک ایک تنظیم تھا، تحریک تھا، عالم اسلام کے اندر قیادت کرنے والا تھا۔ اس شیخ الہند کے شاگردوں میں مولانا تھانوی تھے، انور شاہ کشمیری تھے، مفتی کفایت اللہ دہلوی تھے،
مولانا خلیل احمد سہارنپوری تھے، مولانا شبیر عثمانی تھے، اور پھر اسی کے شاگردوں میں مولانا ظفر عثمانی تھے، مولانا مرتضیٰ چاندپوری تھے، اور اسی کے شاگردوں میں مولانا حفظ الرحمان سہاروی تھے، انہی کے شاگردوں میں جو ہے مولانا مفتی محمد شفیع تھے، مولانا عبید اللہ سندھی تھے، اور پھر مولانا الیاس دہلوی تھے۔ یہ تمام ایک ایک شاگرد تحریک تھا، اور فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا دو عالم کے سردار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ اس کنویں سے ڈول نکال کر تقسیم کر رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، کوئی آتا ہے بالٹی لے کر آپ اس کی بالٹی بھر دیتے ہیں، کوئی آتا ہے جگ لے کر آپ جگ بھر دیتے ہیں، کوئی آتا ہے ایک پیالہ لے کر آپ پیالہ بھر دیتے ہیں، کوئی گلاس لاتا ہے آپ گلاس بھر دیتے ہیں، کوئی ہتھیلی لاتا ہے اس کے ہتھیلی کو بھر دیتے ہیں، کسی کو ایک گھونٹ ملتا ہے۔ میں نے اس لائن میں جتنے طلبہ کو دیکھا، وہ طلبہ جب بھی داخلے کے لیے آتے ہیں میں فوراً پہچان لیتا ہوں، میں ان کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، منتخب کر کے کلاس میں بٹھا دیتا ہوں، لیکن یہ طالب علم اس لائن میں نہیں تھا، میں نے اس کو نہیں دیکھا، اس لیے مجھے شک ہوا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو میں نے انتخاب کیا ہو۔ دیوبند کے مدرسے میں اسی کو منتخب کیا جاتا ہے جس کو اس لائن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی دیا، اسی لیے کوئی بالٹی لایا وہ حضرت تھانوی جیسا علم کا پہاڑ سمندر بن گیا، کوئی جو ہے ایک گلاس لایا وہ تھوڑا علم لیکن اس سے بھی فیض پہنچا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس دیوبند کے مدرسے کے اندر مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ تعالی جیسی عظیم الشان شخصیت، آپ فرمایا کرتے تھے ہمیں پورے ہندوستان کے اندر شیخ الحدیث نہیں مل رہا جو اصل شیخ الحدیث کہلانے کے لائق ہو، جس کو ہم بھیج سکیں جب لوگ ہم سے مانگتے ہیں۔ علم کا ایک پہاڑ تھے، علم کا ایک بہت بڑا اللہ رب العزت نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا تھا، ہم محروم ہو گئے اس عظیم شخصیت سے، اس عظیم مرتب جو ہے علمی روحانی ہمارے اسکالر سے، ہمارے مقتدا سے۔ دیوبند خالی مدرسہ نہیں اس سے جو ہے محروم ہوا، عالم اسلام محروم ہو گیا ہے۔ میری دارالعلوم دیوبند سے الحمدللہ ڈائریکٹ تعلق ہے۔ محترم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ سے میں نے 2011، 12، 13 اور 2014 تک مکہ مکرمہ میں حدیث پڑھی۔ انہوں نے الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کی اجازت حدیث کی عالی سند مجھے عطا فرمائی۔ مولانا مفتی سعید رحمہ اللہ تعالی سے تعلق رہتا تھا، ہمیشہ شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے، اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور ہمیں ان کا صحیح معنوں میں وارث بنائیں، ان کی فکر عطا فرمائیں، ان کا درد عطا فرمائیں۔ میں ان سے، ان کے جملہ لواحقین جتنے بھی ہیں، میں ان کے جتنے جملہ لواحقین ہیں ان سب سے تعزیت کرتا ہوں، اور دیوبند کے ہر استاد سے، محترم دارالعلوم دیوبند سے تعزیت کرتا ہوں۔ میں آپ کا ایک شاگرد ہوں، میں بھی ایک ادنا سا آپ کا شاگرد ہوں۔ انشاءاللہ روز محشر ہمیں انہی اکابرین کے قدموں میں اللہ رب العزت نجات عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔